اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. بس ایک آدھ دن کے بعد ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مختصر سی تقریر فرمائی اور آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت بتلائی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کا اہتمام کرے، ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اجر و ثواب کی امید سے یہ دو کام کر لے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے خاص طور پر روزے کا بھی اہتمام ہو کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور معمولی بہانوں سے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، معمولی بہانوں سے روزہ کو ہرگز نہیں چھوڑیں. روزے کا اہتمام کریں. روزہ یہ تقوی کی بنیاد ہے اور تقوی کی صفت یہیں سے پیدا ہوتی ہے. روزے کا اہتمام کریں. جو آدمی مریض ہو، بہت بوڑھا آدمی ہو جسے روزہ سہا نہ جاتا ہو اور مریض ہو کہ اس مرض کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو، دوا لینی ہے، جان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے خود شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرے. شیخ فانی ہے جسے روزہ سہا نہیں جاتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب آئندہ صحت بھی ہونے کی امید ہے نہیں تو وہ روزے کا فدیہ دیا کرے. ایک فدیہ جو ہے ایک فطرہ کے برابر ہوتا ہے. روزے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے جو ہے اس کی رات میں تراویح کا اہتمام ہو. اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام تراویح کے اوپر بھی گناہوں کے مغفرت اور بخشش ہو جانے کی آپ نے بشارت دی ہے. دوستو اور بزرگوں، حالات ایسے ہیں، پورے دنیا کے اندر یہ وبا، کرونا وائرس کی وبا جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن ہے. اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اس کا تقاضا تو یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بھیڑ بھڑکا جمع نہ ہو، لیکن دوستو اور بزرگوں تراویح کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. مختلف ٹولیوں میں بٹ کر کے یہ بھیڑ بھی جمع نہ ہو اور تراویح کا بھی اہتمام ہو جائے. مسجد میں 5-6 آدمی ہوں. اسی طریقے سے محلوں کے اندر بھی مختلف گھروں میں تراویح کا اہتمام ہو. جتنے زیادہ قرآن پاک ہم سنیں گے، ہمارے حافظ صاحب سنائیں گے، اتنی رحمت کا نزول ہوگا. اور رمضان چونکہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، ہر حرف پر جو ہے 10 نیکیاں تو عام طور پر ملتی ہیں، لیکن یہاں 1 کا 70 ملتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نیکیوں کا ریٹ، نیکیوں کی قیمت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر کے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بیٹھ کر کے پڑھتا ہے اس کو 1 حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو باوضو بغیر نماز کے پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بلا وضو یہی زبانی پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن رمضان المبارک میں اسی کو آپ 70 سے ضرب دے لیجئے، دیکھیے کتنی نیکیاں ہو گئیں. تو تراویح کا خاص طور پر اہتمام ہو. چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کے ہو، مختلف گھروں میں ہو، مسجد میں کم سے کم آدمی ہو اور مختلف ٹولیوں میں بٹ کر کے ہو. جتنے حافظ صاحبان ہیں ان کو استعمال کریں، اور حافظ صاحب ہیں تو ٹھیک ہے ختم تراویح ہو، ورنہ سورت تراویح ہو، تراویح کا اہتمام ہو.
پھر یہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، پھر آئندہ ہم میں سے کون رہتا ہے، کون قبرستان چلا جاتا ہے، اس لیے موقع کو غنیمت جانیں اور روزے کا بھی اہتمام، تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اسی طریقے سے استغفار کی کثرت ہو اور جنت کی طلب زیادہ سے زیادہ ہو۔ کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں ہم جنت کو نہ مانگیں، جنت الفردوس کا مطالبہ اللہ سے نہ کریں، درخواست نہ کریں، جہنم سے پناہ بھی بکثرت جو ہے مانگیں۔ 4 چیزوں کی کثرت ہو، اسی طریقے سے درود شریف کا اہتمام ہو، صبح و شام کچھ نہ کچھ پڑھنے کا اپنا معمول ہو۔ بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا، ہمارے بزرگوں نے، کہ 24 گھنٹے کا نظام ہو، روٹین ہو۔ آدمی جب نظام الاوقات بنا لیتا ہے، روٹین بنا لیتا ہے، اس پر جمتا ہے، تب جا کر کے بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ طبیعت میں آئے کچھ پڑھ لیا، طبیعت میں نہیں ہے تو نہیں پڑھا، تو بہت سارے خیر سے، نیکیوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ مغرب کے بعد 2-4 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں۔ سحری کے وقت جگتے ہیں، آدھ گھنٹہ پہلے جگیں اور بجائے صرف منہ دھونے کے باوضو ہو کر کے، باضابطہ وضو کر کے تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھ لیں۔ فجر اول وقت پڑھتے ہی ہیں۔ سحری کھانے کے بعد جب صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے تو پھر سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فجر کی جگہیں تو باضابطہ وضو کر کے چند رکعت اشراق کی پڑھ لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نیکیوں کا، ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ آرام میں ہیں، گھر پہ ہیں، یہ بڑی آسانی سے بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ دعا کا مہینہ ہے، دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ اللہ سے خوب گر گرا کر کے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے اور پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگیں۔ بڑے حالات سے سبھی لوگ گزر رہے ہیں۔ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ کا ایک طرح سے عذاب ہے۔ وہ عذاب ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے، اللہ اس عذاب کو دور کریں گے۔ جتنا گر گرا کر معافی مانگیں گے، اللہ رحم کھائیں گے اور یہ وبا جو ہے دور ہوگی۔ یہ عذاب ہے، اس عذاب کو دور کرنے کی یہی واحد شکل ہے کہ ہم اللہ سے خوب مانگیں۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے ساری طاقتیں فیل ہیں۔ جو سپر طاقت ہے وہ بھی فیل ہے، ان کی بھی نظر آسمان ہی کی طرف ہے، اللہ کی طرف۔ اسی طرح دوست اور بزرگوں، یہ ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کریں۔ اپنے محلے میں، آپ کے علم دانش میں جو لوگ مزدور طبقے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں اور ابھی جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، ان لوگوں کا خاص طور پر خیال کر کے ان کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے، اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر رمضان کے اندر جمعہ میں فرماتے کہ لوگوں تمہارے یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہو وہ حساب کرے اور زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے ابھی کاروبار ٹھپ ہے، روزگاری سب گویا پست ہو چکی ہے اور معدوم ہو چکی ہے، لیکن جس آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے اور جس پر زکوٰۃ شریعت میں لاگو ہوتی ہے، وہ اپنے بینک بیلنس کا حساب کریں اور اس طریقے سے جو ہے حساب کر کے بہرحال زکوٰۃ نکالیں۔ دوستو اور بزرگوں، آخر میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے یہاں پورے ملک میں جو مدارس چل رہے ہیں، دینی مدارس، اسلامی مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، دوست اور بزرگوں یہ سب اسلامی قلعے ہیں۔ ہماری اسلامی زندگی اسی سے قائم ہے، اسی سے وابستہ ہے۔ جی دین کی اور اسلام کی جو تھوڑی بہت رمق باقی ہے یہاں، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں کے مسلمان دینی تعلیم کے سلسلے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اس لیے مدارس کا، جہاں غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہاروں کا، بے کسوں کا آپ خیال رکھیں، وہی مدارس کا بھی خیال رکھیں کہ مدارس کو بھی چلانا ہے اور مدارس بھی چلنے چاہیے۔ تو اس کے لیے مدارس کا خاص طور پر اس کے لیے دعا بھی مانگیں کہ اللہ حالات کو سدھار دیں اور مدارس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ
یہ صدقہ ان لوگوں کا حصہ ہے، ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ آیت بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مصداق جو ہیں یہ دینی علوم کے جو طلبہ ہیں، طلبہ علم دین ہیں، یہ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ روزگاری کے لائن سے اور تجارت کے لائن سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے قرآن حدیث کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی اس آیت کے ہمارے اس زمانے میں مصداق یہی دینی تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں وہ ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا خیال رکھیں اور ان پر خرچ کرنے کو جو ہے اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اس میں سمجھیں۔ اللہ اس سے بہت ہی زیادہ آپ کو برکت دے گا اور دونوں جہان کی سعادت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جتنے مدارس ہیں سب اپنے مدارس ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور یہ پیغام جہاں سے اشرف العلوم کنھواں سیتامڑھی جہاں سے پیغام جا رہا ہے، اس ادارے کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں اور خود پہنچائیں رقم کو، نہیں تو اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ ان مدارس کی یا خاص طور پر اس اشرف العلوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمت دیں، توفیق دیں اور اللہ پاک ہم سب کو صحت دے، عافیت دیں اور خاص طور پر جو وبائی عذاب ہے اللہ پاک اس سے ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔